अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले हिस्से में। और उन्होंने जो 9 मई के हवाले से एक दफ़ा फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाक फ़ौज का जो 9 मई का मौक़िफ़ था उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी उस हवाले से। और पीटीआई की जो सियासत चल रही है जिसमें जो है ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। और फिर ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी से करेंगे और इसके लिए फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम जो डीप फेक वीडियोस सामने आ रही हैं उसके माशरे पर क्या असरात आ रहे हैं और हमारी सियासत में इस तरह का एक गंदी हरकत आप ये कह सकते हैं कि क्यों आ रही हैं, और जो अदम बर्दाश्त का एक रवैया है वो क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ और बात करते हैं जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से। और उन्होंने आज फिर ये बात की है कि 9 मई के हवाले से जो पाक फौज ने एक मौक़िफ़ है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है और 9 मई वालों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो 9 मई के हवाले से बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और 9 मई के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो मौक़िफ़ है वो तब्दील किया गया, लेकिन डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल उसकी नफ़ी कर रही है। जावेद सुमरो, आप डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और आपने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी भी और देखी भी, तो क्या कहेंगे कि जो फ़ौज का मौक़िफ़ है उसमें किसी किस्म की लचक दिखाई देती है? देखिए फैसल, हम इससे पहले भी इस मामले पर जो वीलॉग्स कर चुके हैं उसमें अपना मैं मौक़िफ़ ये दे चुका हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात करती है, वो सिर्फ़ बात ही होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये बात है तो क्या बैकग्राउंड कोई भी इस किस्म की कॉन्टैक्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं या नहीं होते। तो उसके बज़ाहिर कोई भी जो है इस तरह की कोई सामने सबूत नहीं आए, इस तरह का कोई जो वैलिड किस्म का जो शख्सियत हो, सियासी शख्सियत, वो नहीं आई जिसने ये एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, वो और इमरान खान के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस किस्म का भी कोई इस किस्म की भी कोई शख्सियत जो है वो हमारे सामने नहीं आई। आज डीजीआईएसपीआर ने जिस तरह से हम जो सवाल हुआ उस सवाल पर उन्होंने स्ट्रेट अवे यही कहा कि ना पहले उनके साथ कोई बातचीत हुई थी, ना आइंदा कभी होगी। तो अब ये तो स्ट्रेट अवे ये समझ जाना चाहिए कि पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी सोशल मीडिया पे कि जी एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है या इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और दरमियान में कुछ लोग हैं जो इस मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना चाहते हैं और दोनों फरीकें अपना अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। तो ये बातें उनकी स्टेटमेंट के बाद वाज़ेह हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान था अपने कारकुनान को मोटिवेट करना था कि नहीं जी हम इस मामले पे लगे हुए हैं। अब जब अगर दूसरा फरीक जो है वो इस बात को नहीं मान रहा तो फिर आपकी बात ज़ाहिर है, फिर दूसरे फरीक की जो बात है कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होने जा रहे हैं या करेंगे या कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है तो वो उसकी नफी कर देता है क्योंकि दूसरा फरीक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा आपको कि हमने आपसे कोई बात करनी है। तो इसी तरह से मैंने आपको पहले भी आपसे यही इसी पे डिस्कस हुआ था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैंने सियासत देखी है वो हमेशा ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के दरमियान घूमती है जिसमें वो ये समझते हैं कि वो अपने कारकुनान को पॉलिटिकली मोटिवेट करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि जी नहीं हम ये कुछ कर रहे हैं और आपको हम बताना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरा फरीक कह देता है तो फिर ये आप सोचें कि वो सियासी कारकुन जो किसी भी सियासी जमात का हो उसके जहन पे क्या असर पड़ता होगा। अल्टीमेट जो हमने देखा है सोशल मीडिया को यूज करते हुए, बाकी चीजों को सामने रखते हुए, तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव सामने आ जाता है। फिर पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ शुरू हो जाती हैं जब तक दूसरे फरीक से जवाब नहीं आता। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आईएसपीआर की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि वो या तो हर 15 दिन के बाद या महीने में एक बार अब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हो, मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल हो, उस सूरत को सामने रखते हुए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे ताकि वो अपना मौकफ सामने ला सके। तो आज उसकी एक कड़ी थी, ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 15 दिनों के अंदर जो हुई है और उन्होंने वाजे कर दिया है कि जी इस किस्म की कोई भी चीज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना की गई थी ना ही करेंगे। जावेद, एक और बात भी थी गुज़िश्ता दिनों जो अडयाला जेल में एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई बानी पीटीआई की, उसमें उन्होंने पहले कहा कि
جو محمود اچکزئی ہیں وہ ان کے نمائندے کے طور پر مذاکرات کریں گے فوج کے ساتھ، اور پھر اسی بات سے وہ مکر گئے اور وہاں پہ یو ٹرن لے لیا. تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک طرف پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات نہیں کر رہے اور وہ صرف فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں پی ٹی آئی ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے نا، دیکھیں جب بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس دوران صحافیوں سے جو بات کرتے ہیں اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی ایسی موو شروع ہو جائے یا کوئی ایسی شخصیت پاکستان کی جو ان ساری صورتحال کو درمیان میں آ کر ایک ثالث کا کردار بنا کر، پل کا کردار بنا کر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کر دے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو جواب آیا ہے اس کے اندر تو واضح ہے کہ جی اب وہ اس قسم کے کسی بھی قوت کے ساتھ یا سیاسی فریق کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ سیاست سے میں عمل دخل کے حوالے سے پہلے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ سیاست کے اندر ان کو انوالو نہ کیا جائے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے اور تاکہ وہ زندہ رہے. اور باقی بات رہی ان کی اپنی سوچ کی، عمران خان صاحب کی سوچ کی، تو وہ تو اب باہر آئیں گے تو جا کے جب بتائیں گے تو وہ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس قسم کی جب اسٹیٹمنٹس ہمارے جو صحافی دوست اندر کوریج کر کے آتے ہیں ان کے خبر کے بعد اور اس خبر کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں. تو یہ بھی ایک میرے نظر میں سوچ منفی سوچ ہے عمران خان صاحب کی، جبکہ وہ ہمیشہ سے جو ان کی سوچ رہی وہ پازیٹیو بھی رہی ہے. لیکن اس اینگل کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں، جبکہ سیاست کے اندر سیاسی قوتوں کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جاتے ہیں. بے شک آپ کے نظریات ان سے 1,00,000 درجہ الگ ہوں، 1 کروڑ درجہ الگ ہوں، لیکن آپ کی جو مذاکرات ہوتے ہیں سیاسی فریقین کے ساتھ تو وہ سیاسی فریقین کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کے بھی مذاکرات نہیں ہوتے. تو الٹیمیٹ مجھے جو لگ رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ صورتحال کسی طریقے سے آگے جائے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا جائے، کچھ لے دے کر معاملات کو حل کیا جائے. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے جو ایک عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے گزشتہ ایک دہائی کے اندر پاکستان کی سیاست میں. اور پاکستان کی سیاست میں جو ایک رواداری کا عنصر تھا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جو میثاق جمہوریت کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا، وہ یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور عدم برداشت کی وجہ سے جو سیاست تھی پاکستانی، اس میں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کی کردار کشی کا عنصر جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور پہلے تو یہ صرف سیاسی جلسوں میں زبانی کلامی ہوتا تھا، اب ایک اور طریقہ نکل پڑا ہے، اور وہ طریقہ ہے ڈیپ فیک ویڈیوز کا. اور یہ کافی تشویشناک بات ہے کہ کردار کشی کی جائے اور اس طرح کی ویڈیوز منظر عام پر لائی جائیں یا بنائی جائیں. تو اس حوالے سے جاوید سمرو کیا کہیں گے کہ معاشرہ کیوں اس طرح عدم برداشت کا شکار ہے اور سیاست میں اس طرح کی گندگی کیوں لائی جا رہی ہے؟ دیکھیں سیاست کے اندر گندگی تو اب میں نہیں کہوں گا کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، وہ تو ہمارے پاس سالوں سے موجود ہے. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک دوست کے پاس موبائل ہاتھ میں ہے، اور جب موبائل ہاتھ میں ہے تو وہ اس قسم کی جو ویڈیو ایڈٹ کرنے والی اپلیکیشنز ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے مرضی کی چیزیں جوڑ دیتے ہیں. ہم چونکہ پروفیشنل ہیں، تھوڑا بہت اس کام کو جانتے ہیں ایڈیٹنگ کو، تو ہم جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے نا جوڑ کے بنائی گئی ہے، یہ ریئل ویڈیو نہیں ہے کہ ایک ہی گو کے اندر وہ سارا کچھ ہوا ہو. تو اس قسم کی چیزیں موجودہ گزشتہ 5 سے 10 سال کے دوران جو شروع ہوئی ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مخالف بنایا جائے کچھ چیزوں کے کہ جی وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے. جبکہ جب صورتحال ان لوگوں کے سامنے حقیقت آتی ہے کہ یار یہ تو اس طرح سے ایڈیٹڈ ویڈیو ہے، یہ اس کا اصل جو ایک جملے کے اندر اگر کسی نے بات کی ہے تو اس کو اس طرح سے جوڑ کے پیش کیا گیا ہے جیسے یہ کسی ریاست کے خلاف بات چلی گئی ہے یا کسی شخصیت کے خلاف بات چلی گئی ہے. تو یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دوست کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو وہ اپنی مرضی سے جو چیز آئے، جو چیز چاہے وہ اس کو ایڈٹ کر کے وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں. اور آگے کرنے کے بعد جب آگے وہ زیادہ آگے جا کے جو ہوتی ہے شیئر ہوتی ہے، تو اگر جو دوست ہوتا ہے شیئر کرنے والا وہ بھی بغیر سوچے سمجھے آگے کر دیتا ہے. لیکن کیا ہمیں مختصر جواب دیں کہ کیا ہمیں پروپیگنڈے کا حصہ بننا چاہیے یا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے؟ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمیں اس کے روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے. جی دیکھیں، بطور ایک ذمہ دار شہری کے اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر اس ملک سے پیار ہے
تو میں اس قسم کی جو فیک ویڈیوز جب سامنے آتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ یار یہ ایڈیٹڈ ہیں اور اس کے سیاق و سباق کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جس بندے نے بھی یہ بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے، تو مجھے کم از کم دیکھ کے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ چھوڑ دیں، اس کو آگے نہ کریں، چلے ٹھیک ہے آ گئی ہے، وائرل ہو رہی ہے، تو اس وائرل ہونے کے لیے کم از کم میں اپنا شیئر اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اس کو آگے اپنے جو دائرہ ہے میرا سوشل میڈیا پہ، میرے جو فالوورز ہیں یا ہم جن کے فالوورز ہیں ان کو اس کو شیئر کر کے ہم ان کو نہ دکھائیں، کیونکہ اس کے بعد اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے، ریچ بڑھتی جائے گی تو جاتا صورتحال خراب ہوتی جائے گی۔ اس ساری صورتحال کے اندر اب بھی ہم دیکھیں کہ موجودہ 8 سے 10 سالوں کے دوران جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی یہ تو فیک ویڈیو ہے، اس کو تو ایڈٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ ریسنٹلی جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی پرانی ویڈیوز چلائی گئی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ویڈیو شوز دکھائی وہاں پہ پریس کانفرنس کے دوران کہ 2 سال 3 سال 4 سال پرانی جو ویڈیو ہیں جوڑ کر دوبارہ دکھائی گئی۔ تو یہ چیزیں دکھا کر صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ذاتی مقاصد ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یار اس نے غلط کیا ہے، اس کے جو یہ کام ہے وہ غلط ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو لوگ نیگیٹو انداز میں بھی دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جی اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ جی بہت شکریہ۔ اور آج کے وی لاگ میں ہم نے 2 ایشوز پر بات کی۔ پہلی جو فوج کا موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر یہ کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس حوالے سے اگر پی ٹی آئی کے موقف کا جائزہ لیں تو جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بات وہ کرتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتی، تو فی الوقت کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ جو ایک آئسولیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ کسی طور پر ختم ہوتی نظر آئے۔ دوسری فیک ویڈیوز کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو فیک ویڈیوز جو چل رہی ہیں یا معاشرے میں جو عدم برداشت کا ایک رویہ ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنا تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہوگا، اور اس حوالے سے جو فیک ویڈیوز ہیں اس حوالے سے اپنا جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ان کو وائرل ہونے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف قانونی کارروائی کے حوالے سے اگر ہم کچھ کر سکیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔